الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ کی بنیاد پر ملک میں کوئی نہ کوئی ہلچل نمودار ہو رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں کو آمنے سامنے لانے کی جی توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ کھلے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو عمران خان اور جنرل عاصم منیر کو آمنے سامنے لانے کی کوششیں جاری ہیں، یا یوں کہیں کہ عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن سے ہی یہ کوششیں جاری ہیں اور جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش، اور اس سازش میں کون کون سے سابق جرنیل اور سابق کور کمانڈر سلمان فیاض غنی اور اس کے علاوہ موجودہ جی ایچ کیو کے اندر کون سابق کور کمانڈر سلمان فیاض کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اور جو جال بچھایا جا رہا ہے یہ آج سے نہیں، وہ پہلے دن سے ہی، جب سے عاصم منیر نے عہدہ سنبھالا ہے، مارکیٹ کے اندر لا تعداد بیانیے، بے شمار تھیوریز، لا تعداد نیریٹیوز، لا تعداد ڈیٹیلز جو کہ لیک بھی کی جاتی رہیں، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان اور طاقتور حلقوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ رہیں۔ میں ایک پیپل پارٹی اور نون لیگ کے حامی صحافی کی ایک بات سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں نا، باتوں باتوں میں انسان کی زبان پہ سچ آ ہی جاتا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ سارے اکٹھے تھے مگر اب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ سب اکٹھے تو ہوئے مگر ان کا دشمن عمران خان نہیں تھا، ان کا دشمن کوئی اور تھا، اور انہوں نے اس دشمن کو بھی کمزور کیا اور عمران خان کو بھی کمزور کیا، اور ان لوگوں نے اپنے اصل دشمن اور عمران خان کو لڑوا دیا۔ اب ان صحافی صاحب کے کہنے کا کیا مطلب ہے، آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ طاقتور حلقوں اور عمران خان کو لڑوانے اور ہماری پاک آرمی کو کمزور کرنے، میں یہ بات پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی کس کے مفاد میں ہے۔ اگر سارے سٹیک ہولڈر سمجھ جائیں تو پھر لڑائی بچے ہی نہیں۔ اور ان سب باتوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں اور تھیوریز مارکیٹ میں گردش کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سارے صحافتی حلقوں کے اندر، سیاسی حلقوں کے اندر یہ بات، بلکہ اس وقت کے جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض حمید نے جنرل عاصم منیر کے نادرہ سے ریکارڈ نکلوائے ہیں، اور ان کا ریکارڈ پکڑ کے ایف آئی اے کے ساتھ میچ کر کے سعودی عرب کو دکھایا، اور ان سب باتوں کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لنکڈ کیا جاتا رہا۔ اب فوج میں 9 مئی کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہے، میں اگر اپنی بات کروں تو میرے خیال میں بہت ہی دکھ والا لمحہ تھا۔ کاش 9 مئی کا دن ہی نہ آتا۔ ملک کے دشمن عناصر، ہماری فوج کا وقار، شہداؤں کی یادگاروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب سے چھپا نہیں ہے۔ اب ان سب کے اندر انویسٹیگیشن اور عمران خان صاحب کے پیچھے 1 سال میں باؤنس بیک کروانے والے، یعنی عمران خان صاحب کے پیچھے وہ کون لوگ ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور کون کون عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہا۔ اب اس حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایک صحافی ہیں اسد طور، ان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 سینئر ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو تھے۔ سلمان مسعود صاحب جو دا نیشن کوآرڈینیٹر ہیں اور نیو یارک ٹائم آف پاکستان کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اس طرز پر کافی ملتا جلتا ایک ٹویٹ کیا تھا، مگر بعد میں وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ مگر اب پھر نہ صرف اس دعوے کو دوبارہ سے ری سرفیس کروایا گیا ہے، بلکہ اس دعوے میں ان 4 ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کے عزائم کیا ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اب اس میں جو الزام دیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دعویٰ، ہر الزام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑی گیم ہوتی ہے، اور وہ مقاصد کیا ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس دعوے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی واپسی اور جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنا تھا،
اور ان 4 ریٹائرڈ جرنیلوں کا یہ پلان تھا، اور اس سارے کھیل میں سابق کورٹ کمانڈر سلمان فیاض غنی صاحب، ان کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان پر چارجز کیا ہیں، اور کورٹ کمانڈر سلمان فیاض غنی پر کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر ان کی فائل کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ اس حوالے سے ایک حاضر سروس اور ایک ٹاپ کے جنرل کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی لیڈرشپ کو یہ سب پتہ چل چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سب پلان تھے۔ فوج کے اندر جو لوگ تھے ان پر ریلائی کیا جا رہا تھا کہ جی اس طرح جب اٹیک ہوں گے تو آپ لوگ اپنے چیف پر ایک چین ری ایکشن ہوگا، ایک سیریز چل پڑے گی اور اپنے چیف پر عدم اعتماد کر دیں گے۔ جنرل عاصم منیر اس وقت ملک سے باہر تھے جب 9 مئی کے انسیڈنٹ ہوئے، انہیں وہیں رہتے ہوئے کنوے کر دیا جائے گا۔ یہ ایک پارٹ آف دی پلان، مبینہ پلان جو عمران خان صاحب کے اور ان 4 ریٹائرڈ جرنیلوں کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو وہیں رہتے ہوئے کنوے کر دیا جاتا کہ آپ چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں رہے اور اب آپ وہیں رہیں اور پاکستان نہ آئیں، یا دوسرا آپشن یہ ہوتا کہ انہیں یہ بتا دیا جاتا کہ آپ پاکستان میں چیف آف دی آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے اور طریقے سے پاکستان آئیں اور اپنا عہدہ چھوڑیں اور باقی چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں افہام و تفہیم سے اور اچھے طریقے سے۔ اچھا، اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر سے لوگوں کو اور مختلف پی ٹی آئی کا جو جتھا تھا جو حملہ کر رہا تھا، ظاہری بات ہے ان کے مطابق یہ جو سارے حملے ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب کی ایما پر اور پری پلان تھے، اور ظاہری سی بات ہے پی ٹی آئی کی اس کے اوپر تھیوری اور ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں نے انفارمیشن دی تھی، انہوں نے میپ دیے، انہوں نے لوکیشن پن پوائنٹ کر کے دیں کہ ایسے ایسے آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو 4 جرنیلوں کے نام جو سلمان مسعود صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اسد طور نے کہا ہے کہ جی ان ساروں کے نام بھی ان لوگوں نے دیے تھے۔ مطلب بڑے کانفیڈنس کی بات ہے کہ وہ خبر جس سے وہ پہلے پیچھے ہٹے اور پھر اس کی تردید بھی کی، شاید ابھی ان لوگوں نے یہ انفارمیشن نہیں شیئر کرنی ہوگی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور انہیں یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی یا صدر پاکستان بنا دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں آپ کے نالج کے لیے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ یا کسی سویلین کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال بے نظیر بھٹو اپنے دور حکومت میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا چکی ہیں۔ اچھا، ایک تو جنرل فیض حمید ہو گئے، ایک ہیں جنرل پاشا اور ایک ہیں جنرل ظہیر الاسلام۔ یہ وہ سابقہ آرکیٹیکٹ ہیں عمران خان صاحب کے، اور یہ عمران خان صاحب کو سیو کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اب ان سب میں اسد طور صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، ایک اور جنرل صاحب کا نام لے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اظہر عباس صاحب کا نام آ رہا ہے۔ اور جنرل اظہر عباس صاحب کون ہیں؟ یہ بھی ایک کنٹیسٹنٹ تھے، ان کا نام تھا اس وقت جس میں جنرل عاصم منیر چیف بنے، اور جب جنرل عاصم منیر چیف بنے تو اس وقت دو جنرل تھے، انہوں نے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو الگ کرنا مناسب سمجھا اور اپنی مدت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس میں ایک تھے جنرل فیض حمید اور دوسرے تھے جنرل اظہر عباس صاحب۔ تو جی ان کے حوالے سے بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ جی ان دونوں نے اپنے کنیکشن یوز کیے فوج کے اندر۔ ظاہری سی بات ہے ان کے بہت سے عہدوں کے اوپر ان کے جونیئرز بھی کام کرتے ہیں، تو یہ تھی ساری صورتحال۔ یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں۔ ریٹائرڈ افسران کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے، مگر حاضر سروس افسروں کے بارے میں اب کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب حیران کن بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔